باب حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو ادريس عايذ الله بن عبد الله ان عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو احد النقباء ليلة العقبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من اصحابي بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء أعقبه فبايعناه على ذلك۔ یہاں پہ امام بخاری نے کون سا باب قائم کیا ہے؟ کون سا بھائی بتائے گا مجھے؟ جی یہ باب کون سا ہے؟ باب کیا ہے؟ آگے کیا کہا ہے؟ باب کیا باب؟ جی کچھ نہیں لکھا ہوا، ایسے ہی ہے نا؟ یہی سننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ باب ہے، لیکن یہ کہہ دیا ہے کہ نیا باب ہے، لیکن کیا باب ہے یہ نہیں بتایا۔ تو امام بخاری کبھی کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ باب کہہ دیتے ہیں باب، لیکن بتاتے نہیں کہ باب کون سا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس باب کا تعلق پچھلے ابواب سے ہی ہے، انہی کے معنی میں ہے، انہی کے مفہوم میں ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ باب ہے، اور اس کے بعد جو حدیث لے کر آئے ہیں کہتے ہیں حدثنا ابو الیمان، ہمیں حدیث بیان کی ابو الیمان نے۔ یہ کون ہے؟ الحکم بن نافع الحمصی، ہمس کے رہنے والے۔ ہمس کس ملک میں ہے؟ شام میں، سوریہ میں۔ کہتے ہیں قال اخبرنا شعیب، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بتائی شعیب نے، شعیب بن ابی حمزہ الحمصی، اور وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ الزہری سے۔ کس سے؟ امام بہت بڑے محدث محمد بن مسلم بن عبید اللہ ابن شہاب الزہری، کبھی ان کو ابن شہاب کہا جاتا ہے، کبھی زہری، ان دو ناموں سے مشہور ہیں، لیکن نام ان کا ہے ویسے کیا کہ محمد بن مسلم بن عبید اللہ ابن شہاب۔ ابن شہاب اوپر چل کے ہے تو، لیکن اس نام سے یہ مشہور ہو گئے، ابن شہاب کے نام سے اور زہری کے نام سے بھی۔ تو یہ امام زہری ہیں اور یہ تابعی ہیں۔ کیا ہے؟ تابعی کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ درمیان والا بیٹا بتائے گا۔ ہاں ہاں اردو کم سمجھتے ہیں جی۔ چلیں تو کون بتائے گا؟ کون سا بچہ بتائے گا جس کو اردو بھی آتی ہو؟ ہاں جی تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جی بیٹا۔ ہاں وہ لوگ جنہوں نے، تابعی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا ہے۔ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں کس کو دیکھا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور تابعی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھ لیا ہے۔ تو یہ امام زہری تابعی ہیں، اور یہ کہتے ہیں اخبرانی ابو ادریس عائد اللہ، کہ مجھے حدیث بیان کی ہے ابو ادریس عائد اللہ بن عبداللہ نے۔ یہ کون ہے؟ الخولانی الدمشقی، دمشق کے ہیں یہ۔ اور دمشق کہاں پہ ہے؟ کیپٹل ہے کس ملک کا؟ جی ہاں، جس کو شام کہا کرتے تھے، آج کل عرب لوگ جس کو سوریہ کہتے ہیں، اور آپ کے انگلش والے کیا کہہ رہے ہیں جی؟ سیریا۔ چلیں جی، اچھا یہ بھی تابعی ہیں اور بہت بڑے تابعی ہیں، اور یہ تو آپ کو سمجھ آ ہی رہی ہوگی، جب تابعی سے حدیث روایت کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا تابعی پھر بڑی عمر کا ہوگا نا۔ تو یہ تابعی ہیں۔ کہتے ہیں ان عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، کہ عبادہ بن صامت یہ مشہور و معروف صحابی ہیں۔ آپ نے ان کا نام پہلے بھی سنا ہوگا کسی معاملے میں۔ کس معاملے میں سنا ہوا ہے؟ کون سی حدیث بیان کرتے ہیں؟ آپ لوگوں نے سنی ہوگی بہت زیادہ جی، نماز کے بارے میں، سورہ فاتحہ کے بارے میں۔ یہ وہ صحابی ہیں نا جو حدیث بیان کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ، یعنی کہ وہ نماز نہیں ہے جس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے، یہ الفاظ ہیں کہ وہ نماز نہیں ہے جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔
اچھا یہ عبادہ بن صامت جو ہیں یہ کیا کہنے لگے ہیں وہ بعد میں آئے گا، درمیان میں ان کا تعارف آ گیا ہے کہ عبادہ بن صامت کون ہے، یہ تعارف خود روایت میں آ گیا ہے۔ وہ تعارف کس نے کرایا ہوگا؟ نہیں امام بخاری نہیں ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ وہ نہیں ہے۔ یہ آپ کی بات صحیح ہے، کئی دفعہ ایسا تعارف امام بخاری کرواتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ تعارف کروایا یا امام زہری نے یا ابو ادریس نے، دو تابعی جو ہیں جو صحابی سے حدیث سے لینے والے ہیں، ان دو تابعیوں میں سے کسی ایک نے کروایا ہے، پکا پتہ نہیں چل سکا کون ہے۔ یہ عبادہ بن صامت کا جو تعارف آ رہا ہے یا امام زہری کی طرف سے ہے یا ابو ادریس عائد اللہ بن عبداللہ کی طرف سے ہے۔ اچھا کہتے ہیں کہ عبادہ بن صامت کا کیا تعارف ہے جی؟ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، یہ وہ صحابی ہیں جو بدر کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے تھے۔ کیوں جی؟ چھوٹا تعارف ہے کہ بڑا تعارف ہے؟ بہت بڑا تعارف ہے، کیونکہ صحابہ کرام میں بدری صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بدریوں کو مخاطب کر کے کہا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو چاہو عمل کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ وہ عظیم صحابہ کرام، تو ان میں سے ایک یہ ہیں عبادہ بن صامت کہ یہ بدر کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے، اور اس سے بھی بڑی بات وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں تھے چھپ چھپ کے تبلیغ کیا کرتے تھے، مکہ والے آپ کا پیچھا کر رہے تھے، ان دنوں مدینہ سے چند لوگ آئے تھے آپ سے ملنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، آپ کی بیعت کرنے کے لیے۔ ان میں سے جو چند سردار تھے، بڑے بڑے تھے، ان میں سے ایک عبادہ بن صامت بھی تھے۔ ان کی اتنے عظیم صحابی ہیں کہ صرف بدر میں شریک نہیں ہوئے، بدر سے بھی پہلے مکہ کے حالات میں اللہ کے رسول سے ملے ہیں جب آپ سے ملنا نہایت خطرناک تھا۔ تو یہ وہ عبادہ بن صامت ہیں، یہ وہ عظیم صحابی ہیں۔ اچھا اب وہ کیا کہتے ہیں جی؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہتے ہیں کہ یہ بعد میں بتاؤں گا کیا فرمایا، درمیان میں چھوٹی سی ایک بات اور سن لیں۔ یہ چھوٹی سی بات کون بتانے لگے ہیں؟ کیوں بھی کچھ چھوٹا ہی بتائے نا، یہ چھوٹی سی بات کون بتانے لگے ہیں؟ عبادہ بن صامت بتانے لگے، بالکل صحیح ہے، اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے، بالکل صحیح ہے۔ آپ کی اردو ٹھیک ہے؟ آپ کی اردو ٹھیک ہے کہ آپ بھی؟ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ہماری نئی نسل ساری ایسی ہے، اب اللہ ہی حافظ ہے ہمارا۔ چلیں جی، وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، اور آپ کے ارد گرد، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے ارد گرد صحابہ کرام کا ایک گروپ موجود تھا۔ اصحابہ ایک گروپ، جماعت، اصحابہ ایک گروپ، ایک جماعت، 10 سے لے کے 40 تک جس گروپ میں لوگ موجود ہوں اس کو کہتے ہیں عربی میں اصحابہ۔ 10 سے لے کر 10 سے لے کر 20 تک، 40، بیٹا اردو کمزور ہے ہماری، 10 سے لے کر کیا 40 تاکہ بچوں کو سمجھ آ جائے۔ تو اتنے لوگ جس گروپ میں موجود ہوں اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اصحابہ، عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں پھر؟ اصحابہ۔ تو اب عبادہ بن صامت کہہ رہے ہیں کہ نبی اسلام نے حدیث بیان کی، کون سی حدیث؟ کہتے ہیں کہ وہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ سن لیں کہ جب آپ نے حدیث بیان کی تب آپ کے ارد گرد ایک گروپ موجود تھا، من صحابی، آپ کے صحابہ کرام کا۔ اچھا جی، اب آپ نے کیا کہا جی؟ آپ نے کہا بایعونی، میری بیعت کرو، مجھ سے معاہدہ کرو، مجھ سے وعدہ کرو، بایعونی، میری بیعت کرو، کس بات پہ؟ کہ اللہ تشرکو باللہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراؤ گے، شیئن، کس کو؟ کسی کو بھی۔ لیکن ہمارے نبی کا تو مقام و مرتبہ اونچا ہے نا، تو ان کو تھوڑا سا کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ فرشتوں کا، کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ کعبہ کو بھی نہیں کر سکتے۔ ہم جو طواف کرتے ہیں وہاں، وہ کعبہ کے لیے کرتے ہیں؟ کس کے لیے؟
اللہ کے لیے کرتے ہیں. اللہ نے کہا اس کعبہ کا طواف کرو, طواف کعبہ کا, لیکن کعبہ کے لیے نہیں, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور یہ بیعت جو ابھی آپ اللہ کے رسول لے رہے ہیں, اس کو علماء کرام کہتے ہیں بیعت النساء, عورتوں والی بیعت. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ اپنا انگلش میں جو لکھنا ہے لکھنے کی, کیا لکھیں گے جی یہ لوگ؟ وومن بیعت. جی ہاں, یہ عورتوں والی بیعت ہے. بہرحال یہ کون سی بیعت ہے؟ عورتوں والی بیعت. عورتوں والی بیعت اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بیعت کے یہاں پہ جو آپ نے وعدے لیے ہیں نا, جو بیعت لی ہے, یہ بیعت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عورتوں کے بارے میں ذکر کی ہے. 28واں سپارہ سورہ ممتحنہ, یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات, پڑھیں حافظ قرآن کہاں گیا ہے؟ یبایعنک اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن. بالکل وہی یہ ہے, بس یہاں مردوں سے آپ بیعت لے رہے ہیں, وہاں پہ عورتوں کا آیا ہے کہ اے نبی جب آپ کے پاس عورتیں آئیں تو آپ ان سے بیعت لیا کریں. تو یہ بیعت, اس بیعت کو کہا جاتا ہے عورتوں والی بیعت. اچھا, اب میں کہیں بھول نہ جاؤں, ایک مسئلہ یہ بھی ہمارا طے ہو جانا چاہیے کہ آج کل بھی یہ بیعت سسٹم موجود ہے شریعت میں. آج کل بیعت نہیں لے سکتے. میں اگر آپ کا پیر بن جاؤں, آپ سے بیعت لے لوں تو کیا خیال ہے؟ نہیں چلے گا. ہاں جی, آج کل کوئی بیعت نہیں. آج کل بیعت ہے حکمران کی. کس کی؟ جو بھی حکمران ہو, جس اسلامی ملک میں آپ رہ رہے ہیں, وہاں کا جو حکمران ہے اس کی بیعت کریں. کیا بیعت؟ جب وہ نیا آئے گا, پہلے دن آئے گا, تو جب آپ کو پہلے دن موقع مل جائے, دوسرے دن مل جائے, تیسرے دن مل جائے, آپ بیعت کریں گے, وعدہ کریں گے کہ میں آپ کی ہر بات سنوں گا اور مانوں گا سوائے اس بات کے جو شریعت کے خلاف ہو. یاد رکھیے کہ یہ جو ہمارے مسلمان ممالک میں حکمرانوں کے خلاف بغاوتیں اور یہ سب کچھ جو ہوتا ہے, یہ اسلام میں ثابت نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کی احادیث پڑھیں ٹھنڈے دل سے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام نے تو بار بار کہا ہے حکمران کی بات سنو اور مانو. ہاں, جو اس کی بات غلط ہے وہ ایک بات غلط چھوڑ دیں, باقی جو اس کی باتیں صحیح ہیں وہ مانیں. لیکن جو ایک بات غلط وہ کہے گا, اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی, بس وہ بات نہ مانیں اور چپ ہو جائیں. موقع ملے تو نصیحت کر دیں, لیکن باقی باتیں آپ نے ماننی ہیں اور انہیں قبول کرنا ہے. یہ ہے اسلام کا سسٹم, جس میں سکون ہی سکون ہے, اطمینان ہی اطمینان ہے. جو حکمران آ گیا وہ رہے گا جب تک وہ زندہ ہے. تو یہ اب بیعت موجود ہے. باقی یہ جو پیر مرید والی بیعت جو ہے, یہ میرے بھائی اب ثابت نہیں ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام بیعت لیتے رہے بطور نبی, بطور, بولیے, بطور. آپ کے فوت ہونے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیعت لی ہے بطور حکمران. اس زمانے میں, ابو بکر صدیق کے زمانے میں, کوئی اور صحابہ کرام ولی نہیں تھے؟ بتائیے, ولی تھے کہ نہیں تھے؟ تو بتائیے کسی اور صحابی نے بھی چند لوگوں سے بیعت لی ہو کہ میں تم کو مرید بنا لیتا ہوں اور میں تمہارا پیر ہوں؟ نہیں, آپ کو ایسا نہیں ملے گا, آپ کو ایسا نہیں ملے گا. تو اس لیے اسلام میں بیعت ہے یا نبی علیہ السلام کی یا حکمران کی. باقی یہ پیری مریدی والی بیعت جو ہے یہ ثابت نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ کے رسول بیعت لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تم میری بیعت کرو اس بات پہ کہ اللہ تشرکو باللہ شیئا, تم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے. ولا تسرقو, اور تم چوری نہیں کرو گے. ولا تزنو, اور تم زنا نہیں کرو گے, بدکاری نہیں کرو گے. میرے بھائی, اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہا ولا تقربوا الزنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ زنا کے قریب بھی نہیں جانا. اللہ نے یہ نہیں کہا زنا نہیں کرنا, زنا کے قریب بھی نہیں جانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دروازے بند کیے جائیں, وہ راستے بند کیے جائیں جو راستے زنا کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو بچوں کو اچھا ماحول دیں, اچھے اسکول میں داخل کریں, اچھے محلے میں رہیں, تاکہ آپ کے بچے درست لائن پہ چلیں, غلط لائن پہ نہ چلیں. ورنہ کل کو پھر نتائج غلط نکلیں گے, پھر آپ نے کہنا ہے میرا بچہ خراب ہو گیا, بھی ذمہ دار تو آپ خود ہیں.
پاکستان وغیرہ میں کیا کرتے ہیں عام طور پہ، جب بچی کو جرم کرتی ہے پھر اس کو گولی مارتے ہیں. اس کو مجرم تو آپ نے بنایا تھا، ماحول تو سارا آپ نے دیا تھا. شیخ البانی رحمہ اللہ وہ ایک نان مسلم ملک میں گئے تو وہاں پہ لوگوں نے بڑی شکایت کی، ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں، ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں، ہمیں کچھ بتائیں، ہم کیا کریں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ قبرستان میں سوتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ہمیں ڈراؤنے خواب آتے ہیں. کون سے خواب آتے ہیں؟ جب قبرستان میں سوئیں گے تو ڈراؤنے خواب ہی آئیں گے. تو جیسا ماحول بچوں کو آپ دیں گے ویسے بچے بنیں گے. اس کے بعد کیا بہتری آپ نے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. کیوں جی؟ کسی زمانے میں ایک عام ہوتا تھا نا اولاد کو قتل کرنے کا، اور آج کل تو نہیں ہوتا نا؟ ہوتا ہے، آج کل زیادہ ہو رہا ہے. 5 مہینے کے حمل کو گرایا جا رہا ہے، 6 مہینے کے حمل کو گرایا جا رہا ہے، 7 مہینے کے حمل کو گرایا جا رہا ہے. کیا آپ قتل نہیں کر رہے؟ 4 مہینے میں تو روح پھونک دی جاتی، وہ تو انسان بن چکا ہے اندر. تو یہ اولاد کو قتل نہیں کرنا. اور یہاں پہ بھی وہ پہلی چیز بھی اس میں آ گئی کہ اب بیٹی نے وہ کارنامہ سر انجام دیا ہے جیسا ماحول دیا تھا آپ نے. اب کیا کہتے ہیں جی اب یہ گراؤ جی، اس کو گراؤ، ختم کرو جی، کسی طریقے سے ختم کر دو. گناہ پہلا بھی گناہ تھا اور یہ دوسرا گناہ کرنے لگے ہیں. تو یہ درست نہیں ہے میرے بھائی، بچوں کو قتل کرنا درست نہیں ہے. اب جو آ گیا اس کو آنے دیں. بلکہ 4 مہینے سے پہلے بھی درست نہیں ہے، لیکن 4 مہینے کے بعد تو گناہ سخت ترین ہو جائے گا. پورا انسان آپ مار رہے ہیں، پورا انسان قتل کر رہے ہیں آپ. لیکن 4 مہینے سے پہلے بھی گناہ ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ اتنا نہیں جتنا تب ہوگا جب کہ وہ 4 مہینے کے بعد پوری ایک روح پھونکی جا چکی ہے. چونکہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن آپ جو سمجھدار لوگ ہیں آپ یہ سمجھ جائیں اور یہ اپنے معاشرے میں شعور پیدا کریں کہ اولاد کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، چاہے اس کا سبب رزق کی کمی ہو یا اس کا جو بھی سبب ہو انسانی روح کو. بلکہ آپ کو یہاں بتا دوں، مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں شیخ عبد المحسن العباد. کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا، کئی لوگوں نے سنا ہوگا. 90 سال کے ہو چکے ہیں، اب تک دے رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت دے. ان سے سوال کیا گیا، سوال کرنے والے نے کہا کہ یا ماں کو بچانا ہے یا بچے کو بچانا ہے، ایک ہی ہو سکتا ہے، بتائیں کیا کریں. میرے جیسے اور آپ جیسے تو بڑی آسانی سے فتویٰ دے دیتے ہیں جی ماں کو بچاؤ جی. کیوں جی؟ ہم تو بڑے مفتی ہوئے نا. وہ 90 سال کے محدث کیا کہتے ہیں؟ لا ادری، میں نہیں جانتا، کسی اور سے پوچھو. جانتے ہیں سب لیکن نہیں جواب دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ان سوچتے ہیں عالم دین بڑا ایسا ہوتا ہے، ان کو پتا ہے کہ اگر میں کہوں گا کہ ماں کو مرنے دو روزے قیامت کیا جواب دوں گا، اگر کہوں گا بچے کو مار دو تو روزے قیامت کیا جواب دوں گا. دونوں سائڈ پہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھے نہیں معلوم، کسی اور سے پوچھو. اور ہم تو بڑی آسانی سے فتویٰ دے دیتے ہیں. کیوں جی؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمارے لیے، اس کو مار دینا، اس کو مار دینا، فتویٰ تیار ہے. تو بہرحال یہ اولاد کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور ہاں اگر رزق کی خوف سے اولاد کو قتل کیا جا رہا ہے پھر گناہ بھی ہے اور پھر معاملہ کفر تک بھی جا سکتا ہے. کہاں جا سکتا ہے؟ یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بچہ آ گیا تو رزق اس کو اللہ نہیں دے گا، اس کا مطلب ہے آپ یہ سوچ رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ یعنی کہ آپ رزق اپنا لے کر آئے تھے اور یہ جو آ رہا ہے یہ لے کر نہیں آئے گا. ہاں اگر کوئی وقفہ کرتا ہے بچوں کی تربیت کے لحاظ سے، یا ہر بچے کا حق ہے کہ اس کو 2 سال دودھ پینے دیا جائے، یہ سوچ کر وقفہ کرتا ہے، اور وہ بھی پہلے سے احتیاط کریں. یہ نہیں کہ اب کسی کو ماریں، اب مارنا نہیں ہے، پہلے سے احتیاط کر لیں وقفہ، تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے. لیکن رزق کی وجہ سے کریں گے تو معاملہ بڑا خطرناک ہے. پھر معاملہ بہت خطرناک ہے. آگے چلیں جی. وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اور نہ کوئی ایسا بہتان لے کر آؤ
جس کو تم گڑتے ہو اپنے ہاتھوں کے سامنے، اپنے پاؤں کے سامنے. مطلب یہ ہے کہ خود بہتان گڑنا، خود بات بنانا اور کسی کے ذمے لگا دینا اور کسی لڑکی کی عزت کو خراب کر دینا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. آپ نے کوئی دیکھا نہیں ہے، بس گزر رہی تھی، کوئی لڑکا بھی ادھر سے گزر رہا تھا اور آپ جناب یہ لڑکا اور یہ لڑکی آپس میں جناب ایسے ایسے ہیں. اب کیا ہوگا؟ اس کی عزت خاک میں مل جائے گی، اس کی فیملی کی عزت خاک میں مل جائے گی، لڑکی کا اچھی جگہ رشتہ کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ. یہ تہمت آپ نے لگائی. ٹھیک ہے اس نے کوئی غلطی کی ہوگی، کسی لڑکے کو فون کر لیا ہوگا، درست نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن جرم چھوٹا ہے اور آپ نے اس کو بڑا بنا دیا ہے. اور پھر یہ بھی تو ہے نا کہ جرم کے اوپر پردہ بھی تو ڈالنا چاہیے نا. اور آپ اس کی عزت کو بازار میں جا کے خاک میں ملا رہے ہیں، پورے محلے کو آپ نے اس کی یہ بات بتا دی ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے. وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، اور اچھے کام میں نافرمانی نہیں کرنی. کس کی نافرمانی نہیں کرنی؟ نبی علیہ السلام کی. تو نعوذ باللہ کیا آپ کے کچھ آرڈر غیر اچھے بھی ہوتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں نا اچھے کام میں نافرمانی نہیں کرنی، تو کیا آپ کے کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو اچھے نہیں ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کے سارے کام ہی اچھے ہوتے ہیں آپ، لیکن یہ بات کرنے کا ایک انداز ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ کسی لڑکے کو، کسی مرد کو اس لڑکی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے جو اس کی بیوی کی بیٹی ہے اور اس نے اس کے گھر میں تربیت پائی ہے. آپ نے کسی لڑکی سے نکاح کیا، اس لڑکی کو پہلے طلاق ہو چکی تھی یا بیوہ تھی، اس کی پہلے سے ایک بیٹی تھی. اب وہ بیٹی اس کے ساتھ آپ کے نکاح میں آ گئی، آپ کے گھر آ گئی، آپ نے اس کو پالا پوسا ہے. اب اس لڑکی سے آپ کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، لیکن آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے. تو وہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ جس نے تمہارے گھر میں پرورش پائی ہے، کیونکہ عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے نا. لیکن اگر فرض کرتے ہیں کبھی ایسا ہوا کہ لڑکی کا نکاح ہوا تو لڑکی کی ماں نے کہا کہ یہ بیٹی میرے والے کر دو، نیا تمہارا خامد ہے وہ اس کو شاید پسند نہ کرے، اس کو میں پالتی ہوں، تو اس لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں. قرآن پاک نے تو کہا نا کہ تمہاری بیوی کی وہ بیٹی جس کو تم نے پالا ہے، اب اس کو تو آپ نے نہیں پالا، تو اس سے نکاح کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. وہ اللہ نے جو کہا نا کہ تم نے پالا ہے، یہ بیان کیا ہے کہ عام طور پہ ایسا ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں جس کو تم نے بیٹی کی طرح پالا ہے اس سے نکاح کیسے کرو گے؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ جس کو نہیں پالا تو اس سے نکاح کر سکتے ہیں. ایسے ہی یہ انداز ہے یہاں پہ کہ معروف کے معاملے میں اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کا کوئی حکم ایسا بھی ہوتا ہے جو اچھا نہیں ہوتا. آپ کے سارے کام ہی اچھے ہیں، لیکن چونکہ آپ کا ہر کام اچھا ہوتا ہے تو یہ انداز اختیار کیا گیا کہ معروف کے کام میں آپ کی نافرمانی کیسے کرو گے. مطلب یعنی کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے جبکہ آپ کے احکام ہوتے بھی اچھے ہیں، آپ کے آرڈر ہوتے بھی اچھے ہیں، پھر کیسے نافرمانی کرو گے؟ یہ انداز ہے. چلیں جی آگے. فمن وفا منکم، جو تم میں سے اس عہد کو پورا کرے گا، وفا پورا کرے گا، ان وعدوں کو کیا کرے گا؟ پورا کرے گا. فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر کس کے ذمہ ہے؟ اللہ اس کو اجر دے گا، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جو ان میں سے کچھ کر بیٹھا، یہ کون سے کام؟ شرک، چوری، زنا، اولاد کو قتل کرنا، بہتان لگانا، آپ کی نافرمانی کرنا، جو ان میں سے کوئی کام کر بیٹھا، فعوقب فی الدنیا، اور اس کو دنیا میں اس کی سزا مل گئی، فہو کفارۃ لہ، تو یہ سزا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، اس کے گناہ مٹ جائیں گے. کسی نے چوری کی اور جس مسلمان ملک میں رہتا تھا وہاں پہ چوری کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. اب ہاتھ کٹنے سے یہ سزا اس کے لیے کیا بن گئی ہے؟ کفارہ. اب اس کے گناہ ختم ہو گئے. چوری کی گناہ روز قیامت اس کو اس کی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ دنیا میں اس نے سزا لے لی ہے اور اب اس نے توبہ کر لی ہے. تو یہ نبی اسلام بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس نے ان کاموں میں سے کوئی کام کر لیا
من اصاب من ذالک، جو ان کاموں میں سے کسی چیز کو پہنچ گیا، اس نے کچھ کر لیا، فعوقب فی الدنیا، اور دنیا میں اسے سزا بھی دے دی گئی، فہو کفارۃ لہ، تو یہ سزا اس کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ ومن اچھا، اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اگر حکومت کسی کو سزا دیتی ہے تو ایسے آدمی سے پھر نفرت کرنی چاہیے؟ نہیں، نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے تو اپنی سزا بھگت لی ہے، اب نفرت کرنے والے نہ کہیں مارے جائیں دھیان سے، کیونکہ ہم اب اس کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں، اس کے خلاف بولتے رہتے ہیں، اب ہم گناہ جمع کر رہے ہیں۔ آگے ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جس نے ان کاموں میں سے کوئی کام کیا، ثم سترہ اللہ، پھر اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا، اللہ نے کیا کر دیا؟ اس پہ پردہ ڈال دیا، فہو الی اللہ، تو پھر وہ آدمی اللہ کے سپرد، ان شاء عفا عنہ، اگر اللہ چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا، وَإِن شَاءَ عَاقَبَهُ، اور اگر اللہ چاہے گا تو اس کو سزا دے گا۔ یہ سزا کب ملے گی پھر؟ آخرت میں۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں فَبَايَعْنَاهُ، ہم نے آپ کی بیعت کی تھی عَلَى ذَلِكَ، ان باتوں پہ، یہ ہم نے آپ سے معاہدہ کیا تھا۔ اچھا، یہ جو ابھی آخری حصہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی گناہ کر لیا ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں چلا، اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، تو اب لوگوں کو بتانا نہیں چاہیے۔ یہ لوگوں کو بتانا کہ میں نے گناہ کیا ہے، یہ مزید گناہ ہے۔ لوگوں کو بتانا کہ میں نے یہ گناہ کیا، یہ کیا ہے؟ یہ مزید گناہ ہے۔ کچھ مرد حضرات کسی لڑکی سے شادی کرتے ہیں تو شادی کے بعد اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تمہاری زندگی سابقہ کیسی تھی، قسم اٹھا کے بتاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ یہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ یہ کسی کی ماضی کو چیک کرنا، پوچھنا، تفتیش کرنا، پڑتال کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ جو پردہ اللہ نے ڈال دیا ہے وہ پردہ پڑا رہنے دیں، اور اپنا گناہ خود ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ لڑکی کو بھی چاہیے کہ نہ ظاہر کرے، لڑکی کو چاہیے کہ اپنا گناہ ظاہر، اگر ہو گیا اس سے کوئی گناہ تو ظاہر نہ کرے، اور لڑکے کو بھی یہی چاہیے۔ لیکن لڑکے تو بادشاہ ہیں، وہ تو اتنے بے شرم بن جاتے ہیں کہ لڑکی کو خود بتا رہے ہوتے ہیں میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، اور یہ غلط ہے، یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنے گناہ ظاہر، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اپنے گناہ ظاہر نہیں کرنے چاہیے۔ گناہ ظاہر کرنا یہ مزید گناہ ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ اچھا جی، اب امام بخاری اس حدیث کو یہاں پہ کیوں لے کر آئے؟ ایک تو انہوں نے ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عہد لیا تھا، اور اس عہد میں بہت سے اعمال بھی تھے، ایسے ہی ہے نا کہ یہ اعمال نہیں کرنے، یہ اعمال نہیں کرنے، یہ اعمال نہیں کرنے۔ اور اس سے یہ پتہ چلا کہ جو کبیرہ گناہ کرے گا وہ کافر نہیں ہو جاتا، اس کا ایمان بالکل ختم نہیں ہو جاتا، ایسے ہی ہے نا، کیونکہ آپ نے کہا کہ جو یہ چوری کرے گا، یہ زنا کرے گا، یہ جو قتل کرے گا، یہ بہتان لگائے گا، اگر سزا مل گئی تو کفارہ بن جائے گی، یہ نہیں کہا کہ کافر ہو جائے گا۔ اور اگر سزا نہیں ملی تو پھر بھی آپ نے یہ نہیں کہا کافر ہو جائے گا، پھر کہا اس کا معاملہ کس کے سپرد ہے؟ اللہ کے سپرد۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کون ہے پھر؟ مومن ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ تو اس میں ان کا موقف بھی غلط ہو گیا جو کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں کا موقف بھی غلط ہو گیا جو کہتے ہیں جی نہیں جی، ایمان سب کا برابر ہے، نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ جب آپ نے ایمان قبول کر لیا، جو بھی گناہ کرنے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، حدیث کا پتہ چلا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ موقف درست ہے جو میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے کہ ایمان نام ہے دل کی تصدیق کا، زبان کے اقرار کا، اور اعضاء کے عمل کا، یہ بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔ تو جب یہ گناہ کریں گے تو ایمان میں کمی آئے گی، جب ان گناہوں سے دور رہیں گے، نیکیاں کریں گے تو آپ کا ایمان بڑھے گا، اور اگر کبیرہ گناہ ہو گئے تو آپ کا ایمان ناقص ہے، آپ پھر کامل مومن نہیں ہیں، اچھے مومن نہیں ہیں مومن ہیں لیکن فاسق مومن ہیں، فاجر مومن ہیں، مجرم قسم کے مومن ہیں، اور روز قیامت اللہ چاہیں گے تو سزا دیں گے، چاہیں گے تو اللہ معاف کر دیں گے۔ چلیں